ہے اندھیر نگری، یہ اندھیر نگری، اندھیر نگری، ہے اندھیر نگری، اف اندھیر نگری۔ با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، ذل الہی، شہنشاہ معظم، عالی جناب، چند ماہتاب، پسر پنگا گیر، شاہ ہوا گیر تشریف لاتے ہیں۔ وزیر اعظم سلطان معظم ہوں۔ وزیر اعظم آج ہم اتنے خوش ہیں، اتنے خوش ہیں، اتنے خوش ہیں۔ ناہنجار، کہہ کے مت لگاؤ، کام کی بات کرو۔ وزیر ایک تو یہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کیا کہا؟ ہم پیچھا نہیں چھوڑتے؟ بے وقوف، ہم محبت کے دشمن نہیں، تمہاری بے وقوفیوں سے تنگ ہیں۔ ادھر آؤ، میں کہتا ہوں ادھر آؤ۔ یہ لو، گستاخیاں چھوڑو، کام شروع کرو۔ اور سنو، ہم تمہارا پیچھا قبر تک نہیں چھوڑیں گے۔ ہم احتساب والوں کے ہاتھوں دفن ہوئے ہیں، اب ہماری روح میں انہی کا عمل دخل ہے۔ سنو، میں تمہیں یہیں سے دیکھتا رہوں گا، واچ کرتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے ابا حضور۔ سلطان معظم، آپ کچھ فرما رہے تھے؟ میں کیا فرما رہا تھا، تھپڑوں کے بعد تو یاد ہی نہیں رہا۔ ہاں، میں فرما رہا تھا آج ہم اتنے خوش ہیں، اتنے خوش ہیں کہ بتا بھی نہیں سکتے۔ حضور، یہ آپ کیسے خوش ہیں جبکہ آپ کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی ہے؟ وزیر اعظم، یہ مردنی تو ابا حضور سے ملاقات کرنے کے بعد کی ہے۔ جی جی حضور، آپ نے بجا بنوایا۔ تو حضور بتائیے نا، آج آپ اتنے خوش کیوں ہیں؟ وزیر اعظم، روزانہ کی طرح انہوں نے مجھے ناشتہ تو کرا دیا، لیکن ناشتے کے بعد مجھ سے گندے برتن نہیں دھلوائے۔ نہیں حضور، میں کیسے مان لوں کہ ملکہ عالیہ نے آپ سے برتن نہیں دھلوائے؟ آپ جھوٹ بول رہے۔ نہیں، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میری قسم کھائے۔ وزیر اعظم، مجھے تمہاری قسم۔ حضور، اس خوشی کے موقع پر کوئی رعایا کے لیے اعلان ہو جائے۔ رعایا کے لیے اعلان؟ حضرات ایک ضروری اعلان۔ آپ نے اعلان بتانا ہے، اعلان وزیر اعظم کرے گا۔ ہاں، اعلان ایسا کرنا چاہیے جس سے رعایا خوش ہو۔ اعلان یہ کر دو کہ کوئی بھی خان میلے برتن نہیں دھوئے گا۔ کیا کر رہے ہیں؟ رعایا کے لیے اعلان کرے، یہ تو ان کو پتہ ہے۔ اچھا، ہاں، اس سے تو میری مشہوری ہو جائے گی۔ وزیر اعظم، اعلان کرو کہ تمام قیدی جو زندان میں پڑے ہیں ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تمام قیدیوں کو حضور کے روبرو پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم، ایک ایک کر کے سب کا جرم بتایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ یہ جو پہلے نمبر پر ہے، یہ بردہ فروش ہے،
برقع فروش؟ وزیر اعظم یہ برقعے بیچنا کب سے جرم ہو گیا؟ اے نوجوان، اگر تمہیں برقعے بیچنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پشاور چلے جاؤ، آج کل وہاں بہت ڈیمانڈ ہے، پارٹنرشپ میں دکان کھولتے ہیں، میں بیچا کروں گا۔ حضور، برقع فروش نہیں، بردہ فروش، یہ بچے اغوا کرنے کے جرم میں ملوث ہے۔ بچے اغوا؟ یہ تو بہت سنگین جرم ہے وزیر اعظم۔ ونس اپون اے ٹائم دیر واز اے کرو، میرا مطلب ہے جب میں چھوٹا تھا 9 سال 3 مہینے کا، تو ایک برقع، میرا مطلب ایک بردہ فروش نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، مجھے اٹھا لیا، پھر گر گیا، ہمارے وزن کی وجہ سے ہمیں اٹھا نہیں سکا۔ یہ سنگین جرم ہے، اسے زندان میں۔ سر، عام معافی کا اعلان ہے۔ مجبوری ہے، ہم عام معافی کا اعلان کر چکے ہیں۔ توبہ حضور توبہ، میں تو پشاور میں جا کر برقعے بیچوں گا۔ چلو جاؤ۔ حضور، یہ جو دوسرے نمبر پر ہے یہ ہماری رعایا میں منشیات فروخت کرتا ہے، عرصہ 2 سال سے سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ منشی ہے؟ منشی؟ جو منشیات بیچے گا وہ منشی ہوگا نا؟ نہیں حضور، منشیات فروش۔ منشیات مطلب وہ جو من ہے؟ جی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ منشیات بیچتے ہو گٹ کو؟ حضور، میرے ماں باپ کی توبہ، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ خبردار بدتمیز جاہل، جب تمہارے ماں باپ زندہ نہیں ہیں تو توبہ تم خود کیوں نہیں کرتے؟ ماں باپ کو کہہ رہی ہو کہ میرے ماں باپ توبہ؟ اس کو اندر کر دو، بس میں نے کہا کہ اس کو اندر کر دو۔ حضور، عام معافی کا اعلان۔ عام معافی کا اعلان نہ بھی ہوتا گل رنگ، تمہارا کہنا ہی کافی ہے۔ جاؤ۔ وزیر اعظم، اعظم ہوئے، یہ بزرگ کون ہیں اور کس جرم کی سزا کاٹ رہے ہیں؟ حضور، ان کے جرم کا تو ہمیں پتہ نہیں، البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ 25 سال آپ کے والد اور 50 سال آپ کے دادا کے دور حکومت میں پابند سلاسل رہے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے باپ دادا کی نشانی؟ وزیر اعظم، اسے زندان میں ڈال دو، اسے پھر قید کر دو، یہ ہمارے باپ دادا کی نشانی ہے۔ بزرگوں، تم وہی تو نہیں پرسنٹیج والے جو ہر دور حکومت میں قید رہتا؟ نہیں حضور، آپ اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ اسے زندان میں ڈال دیا جائے، قید کر دیا جائے، حکم کی تعمیل ہو، ورنہ وزیر اعظم ہم تمہیں بھی قید کر دیں گے اور اپنے بچوں سے کہہ دیں گے کہ یہ تمہارے باپ دادا کی نشانی ہے۔ حکم کی تعمیل ہو، حکم کی تعمیل ہو۔ رحم کرے حضور، رحم۔ ابا مرحوم، ہمارے فیصلے کتنے عقل والے ہوتے ہیں۔ شاباش۔ اس کو کیا ہو گیا؟ کھڑے ہو جاؤ نا ذرا۔ مجھے لگتا ہے مر گیا یہ۔ مرا نہیں ہے، بے ہوش ہو گیا، دیکھ۔ اس کو مرگی تو نہیں ہو گئی؟ تھا تو صحیح، ہے کون؟ بھائی کیا ہوا؟ بھائی صاحب، کیا ہوا بھائی؟ میرے بھائی بات سن۔ کیا ہوا یار؟ یار تو چاہ پکا رہا اٹھ نا یار، چپ کر، چپ کر، وہ بولتا چپ کر، چپ کر۔ بیگم آ گئی۔ آ جاؤ بیگم، آ جاؤ، پارکنگ روکی ہوئی ہے میں نے، آ جاؤ آ جاؤ۔ وقت ہوا چاہتا ہے ملاقات کا۔ ملاقاتی کو آن لائن پیش کیا جائے۔ بابا تخت و تاراج، ماہر سیاسی ہیر پھیر و الٹ پلٹ، جناب نواب زادہ صاحب آن لائن حاضر ہو۔ جی نواب زادہ صاحب، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے اس وقت؟ جی واضح طور پر آ رہی ہے، یعنی کہ پروگرام میں آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یعنی کہ آپ کا بھی شکریہ جو ہمیں موقع دیا
ورنہ آج کل تو یعنی کہ MMA والے ہی دل و دماغ کے ساتھ ساتھ اسکرین پر بھی چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے سر، آپ کا مقام اپنی جگہ پر ایک اٹل حقیقت ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ بس آرام ہو رہا ہے، یعنی کہ پچھلی حکومتوں کو اتنا بنایا، توڑوایا، گرایا، دوڑایا کہ بس یعنی کہ تھک گیا ہوں۔ لیکن سر سیاست میں تو آرام سیاستدان کے شایان شان نہیں ہوتا، اور پھر آپ تو بابائے سیاسی تحریک، پھر آپ اور آرام؟ یعنی کہ میرا آرام بھی ایک تحریک ہی جنم لیتی ہے، یعنی کہ میں آرام کرتے وقت اپنی شریر سوچوں کو روک تو نہیں سکتا نا، یعنی کہ میں تو سوچتا ہی رہتا ہوں کہ یہ حکومت اتنے آرام سے اور اتنے طویل عرصے سے یعنی کہ کیوں کر چل رہی ہے۔ تو کیا آپ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں ہیں؟ حالانکہ آپ نے تو ان کی آمد پہ خاصی خوشی کا اظہار کیا تھا، بڑی مٹھائیاں بانٹی تھی۔ بھائی یعنی کہ ہم تو ہر حکومت کے آنے پر بھی یعنی کہ خوشی مناتے ہیں، پھر اس کو بھگانے پر بھی یعنی کہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ تو ہمارا یعنی کہ معمول ہے۔ سر آخر آپ کیوں کسی بھی حکومت کو اپنا مقررہ وقت پورا نہیں کرنے دیتے؟ بھائی یعنی کہ اگر کسی حکومت نے بھی 5 سال پورے کر لیے تو پھر تو یعنی کہ ہماری سیاسی قابلیت زیرو ہو گئی، یعنی کہ ہم فیل ہو گئے، ہماری اہمیت تو پھر نہیں رہی نا۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ آخر ہر حکومت کو گرانے کے لیے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایشو میسر آ جاتا ہے، آخر کیسے؟ بھائی یعنی کہ یہ بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی ایشو ڈھونڈ نکالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر حکومت یعنی کہ اپنے لیے خود ایک ایشو ماشاءاللہ کھڑا کر دیتی ہے، اور یعنی کہ آج کل کی حکومت نے جیسا کہ LFO کا جو پنگا لیا ہے تو اس کو بھی یعنی کہ اس کے ذریعے بھی حکومت کا دھڑن تختہ ہو سکتا ہے۔ اچھا یعنی کہ ہاں یعنی کہ عالم پنا اس میں تو کوئی ہنسنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے کون ہے بھائی؟ آپ کون ہے؟ اوہو بیگم، بھائی بیگم آپ ایسا کریں فوری اٹھیے اور جا کے فوری تیار ہو جائے، جلدی سے آ جائیے۔ یعنی کہ ہے خیریت تو ہے؟ ارے خیریت کو چھوڑے نا بیگم، آپ اٹھیں اور تیار ہو کے آئیں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ یعنی کہ ہے کہاں جانا ہے کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ایک تو تم عورتوں کی عادت بڑی ہوتی ہے بحث کرنے کی، بھائی کہیں بھی جانا ہے، ہماری مرضی کہیں جانا ہے۔ یعنی کہ ہائے اس دوپہر میں، وہ بھی کھانے کے وقت؟ ارے ویری گڈ، تم خود ہی سمجھ گئی، صحیح کہہ رہی ہو بیگم، ہم نے واقعی دوپہر میں باہر جانا ہے، کھانے کے لیے ہی جانا ہے۔ یعنی کہ کھانا کھانا ہے، وہ بھی باہر جا کے؟ ڈارلنگ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ پاگل ہو، تمہارا میرا کبھی مذاق کا رشتہ رہا ہے؟ اور پھر یہ کہ تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ یعنی کہ ریسٹورانٹ میں کھانا کھانا ہے تو بل کون دے گا؟ یہ اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اس قدر بل بلا کیوں گئی آپ؟ بھائی آپ کا شوہر اس قدر کنگلا بھی نہیں کہ آپ کو باہر ریسٹورانٹ میں کھانا کھلا کے بل بھی نہ دے سکے؟ کیا سمجھ رہے آپ؟ ہم آپ کو بتا ہی دیتے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دراصل بیگم ہم نے نا آج اپنے آفس میں ایک ٹھیکیدار کا چھوٹا سا بل پاس کیا ہے۔ یعنی کہ تو پھر ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس بہانے آؤٹنگ بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں نا سرتاج، میں گھر میں روز کھانا پکا کے تنگ آ گئی ہوں۔ آپ میرا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ آپ میرا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ بہرحال بیگم آپ کا خیال ہم نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ جہاں ہم آپ کا خیال رکھ رہے ہیں بیگم، ہم اپنا بھی تو خیال کر رہے ہیں نا۔ یعنی کہ کیسے؟ بھائی دیکھیے، آپ روزانہ گھر میں کھانا پکا کے تنگ آ چکی ہے نا۔ یعنی کہ تو پھر ہم بھی تو برتن دھو کے تنگ آ چکے ہیں۔ یعنی کہ جہاں پناہ نہیں، بے پناہ۔ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟
अर्ज क्या करना है गुल रंग, अर्जियां पेश करो। जहाँ पे ना सेटेलाइट का दौर है, दुनिया सब कुछ लाइव देख रही है। इट मीन्स के हम भी लाइव जा रहे हैं। ओह, लाइव किधर है सेटेलाइट? हेलो पुप्पो, मेरी पुप्पो होती है अमेरिका। हेलो सेटेलाइट पुप्पो। पुप्पो के भाई को देखो। जहाँ पे ना हमारी रियाया इल्मे नजूम पर बहुत यकीन रखती है। आखिर तुम और तुम्हारी रियाया। आलमपना, आपकी रियाया? आपकी? हाँ, हम लाइव जा रहे हैं। हम और हमारी प्यारी और मासूम रियाया आखिर चाहती क्या है? रियाया चाहती है हुजूर कि इस प्रोग्राम में उन्हें इल्मे नजूम की माहिर शख्सियत से मुलाकात करवाई जाए ताकि उसके इल्म से इस्तिफादा हासिल किया जाए। ओहो, तो ठीक है। आखिर हम इस वजीर आजम को तनख्वाह किस बात की देते हैं? और वजीर आजम विजू, जल्दी से किसी माहिर फल्कियात को पेश किया जाए। माहिर इल्मे नजूम, सितारा शनास, माहिर फल्कियात ऑनलाइन हाजिर हो। आदाब बजा लाता हूँ बादशाह हुजूर और दरबारी बचुंगड़े हो। हम आपको बचुंगड़े नजर आते हैं। ये कंप्यूटर का दौर है, आप वक्त से पहले जवान हो गए हैं, समझ गए ना? वरना इल्मे नजूम के मुताबिक तो अभी तो आपके गुल्ली डंडा खेलने के दिन हैं? क्यों दरबारी बचुंगड़े हो? दरबारी आदाब को मलहूज़े खातिर रखा जाए। खातिर को छोड़ो वजीर आजम। ओए अपना बाबू, ओ इधर इधर नहीं तो देख। ओए हमारी दरबारी तो सीधा को तुम बचुंगड़ी कहते हो। वजीर आजम, इसका सर अभी अभी कलम कर दिया जाए, स्क्रीन भी फाड़ दी जाए। रहम हुजूर, आपके दरबार में कोई बचुंगड़ा नहीं है, मैं बचुंगड़ा हूँ, रहम करे हुजूर। जाओ, माफ किया। क्या याद रखोगे? याद करता है जमाना उन शहनशाह। अच्छा निकालो। जहाँ पे ना अगर इजाजत हो तो रियाया की भलाई का काम शुरू किया जाए। इजाजत दी जाती है। माहिर फल्कियात साहब, आपको ऑनलाइन इसलिए बुलाया गया है ताकि आप हमारी रियाया को उनके सितारों के हालो अहवाल से आगाह कर सकें। बेशक बेशक, इसका मतलब ये है कि यानी इल्मे नजूम दरबारी कंप्यूटर के थ्रू अब आवाम तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाएगा है? जी जी हुजूर, आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया। तो हुजूर, हमें एक ईमेल मौसूल हुई है जनाब खान खेल साहब का मर्दान से। लिखते हैं कि मैं तकरीबन हर हफ्ते एक ही किस्म का अजीब व गरीब ख्वाब देखता हूँ। लिखते हैं कि मैं अमूमन ख्वाब में सितारों के एक झुरमुट में परवास करता रहता हूँ। कभी कभी तो सितारों से टकरा भी जाता हूँ और मेरे बदन से शोले निकलने शुरू हो जाते हैं। इस दौरान एक सितारा मुसलसल मुझे घूरता है और ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे पूछ रहा हो कि तुम्हारा उड़ने का परमिट कहाँ है। अरे भाई खान खेल साहब, ये आपका ख्वाब तो बड़ा ही तामीरी ख्वाब है? और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने ऐसा ख्वाब देखा और हमसे राब्ता किया। देखे ना खान खेल साहब, वो जो सितारा आपको घूरता है ना वो ट्रैफिक वाला है जो आपको घूरता है। और देखिए, आप ऐसा करें कि आप अपने तमाम बच्चों को उर्दू मीडियम स्कूल से उठाकर इंग्लिश मीडियम में दाखिल करवा दें, क्योंकि आपके बच्चों के पायलट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वरना उर्दू मीडियम में पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल मास्टर या पोस्ट मास्टर बनेंगे, हैं जी? अंधेर नगरी, ये अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, है अंधेर नगरी।
آپ کی کیا مصروفیات ہے؟ جی مصروفیات تو کچھ نہیں، بس بے روزگاری چل رہی ہے۔ اچھا اچھا، تو تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میٹرک میں رہ گیا تھا جی۔ اچھا اچھا، اوہو میں تو تعارف کرانا ہی بھول گئی، یہ میرے شوہر ہیں، یعنی کہ میرے میاں ارشد صدیقی، MA LLB، لاہور ہائی کورٹ میں وکیل ہیں۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ میں تمہیں پاگل نظر آ رہی ہوں؟ نہیں نہیں بتاؤ، کیا میں پاگل ہوں؟ میرا دماغ چل گیا ہے جو میں اس شخص کو چھوڑ کر تم جیسے جاہل، کنگلے اور قلاش کے ساتھ ہو لوں؟ ہاں بولو، جواب دو۔ جہاں پناہ، یہ کچھ ای میلز آئی ہیں جو کہ نفسیاتی مسائل پر مبنی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ مجھے کیا پتا، میں تو بادشاہ ہوں۔ میرا مطلب ہے یہ کویسچن مجھ سے کیوں کیے جاتے ہیں؟ میں بادشاہ اس لیے بنا ہوں کہ میں ہر بات کا جواب دوں۔ بادشاہ حضور ٹھنڈا کر کے کھائیں۔ اچھا وزیر، میں تو گرم کر کے کھاؤں گا، گرم پکوڑے والا بھائی، گرم جلیبیاں۔ عالم پناہ، یہ نفسیاتی مسائل کی بات ہو رہی ہے تو پھر تم حل کرو۔ میں نے تمہیں یہ وزارت کا منصب کیوں دیا ہے کہ تم اس لیے کہ تم یہ فلاح و بہبود کے کام کرو، لوگوں کے مسائل حل کرو۔ وزیر نفسیات، ماہر الجنیات، آن لائن حاضر ہو۔ یہ کوئی ڈاکٹر ناصر باجوہ صاحب ہیں، یہ پریشان ہیں، لکھتے ہیں کہ آخر ہمارے ملک کو جمہوریت راس کیوں نہیں آتی؟ کیا ہماری جمہوریت غلط ہے یا پھر ہمارا انتخاب غلط ہے؟ دیکھیے باجوہ صاحب، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، آپ خود بھی ذرا پتہ کریں۔ جی ہاں، کہ کیا وجہ ہے، غلط جمہوریت کیا ہے اور غلط جمہوری روایات کیا ہیں؟ خود تو آپ عوام کی نفس پہ ہاتھ رکھ کر مال بٹور رہے ہیں اور ہمیں جھنجھٹ میں ڈال رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایسا کریں کہ سیاسی لیڈروں کے ذہنوں پر اسٹیٹسکوپ لگائیں، ان کی نبضیں دیکھیں اور پھر پتہ کریں کہ یہ سیاسی عدم استحکام کیوں ہے۔ یہ مسئلہ اب صرف ہمارے ملک تک نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ایشو بن گیا ہے۔ جی ہاں جی، پوری دنیا کا مسئلہ ہے یہ۔ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ نہیں سمجھ رہے تو سمجھیں۔ جی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومتیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتی ہیں اور بڑا دعویٰ کرتی ہیں حقیقی جمہوریت پسندی کا، وہ جمہوریت کے ساتھ جو کھیل کھیل رہی ہیں، پتہ ہے نا کیا ہو رہا ہے؟ ذرا باجوہ صاحب اپنے آس پڑوس پہ نظر دوڑائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ ہے اندھیر نگری یہاں اور وہاں، کہاں ہے کہاں تو کہاں ہے کہاں، اے انصاف اور عدل کے حکمراں، کہاں ہے کہاں تو کہاں ہے کہاں، ہے اندھیر نگری یہ اندھیر نگری، ہاں اندھیر نگری، ہائے اندھیر نگری، اف اندھیر نگری۔ جہالت کا ہے دور دورہ یہاں، اخوت محبت شرافت کہاں، امینی کے گن تو ہے گاتے یہ لوگ، خیانت ہے چہروں پہ جن کی عیاں، ہے اندھیر نگری یہ اندھیر نگری، ہاں اندھیر نگری، ہائے اندھیر نگری، اف اندھیر نگری۔ ہے اندھیر نگری یہاں اور وہاں، کہاں ہے کہاں تو کہاں ہے کہاں، اے انصاف اور عدل کے حکمراں، کہاں ہے کہاں تو کہاں ہے کہاں،